بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول ہے. یا ارحم الراحمین صلی وسلم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ هو العزیز الحکیم. وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اور غفلت اور کسالت کی وجہ سے بلا وجہ کے جری ہو چکے ہیں اور ایسے دعوے کرتے ہیں اور اس طرح کلام کرتے ہیں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہو چکے ہیں. ان کے خیال میں آخرت بھی کوئی گپ شپ ہے اور کوئی ماسکو اور پیرس ہے اور بس جو یہ کہتے ہیں وہی دین ہے اور وہی اسلام ہے. کسی قاعدے اور قرینے کی پابندی بظاہر نہیں رہی. قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے اپنی اتنی مقتدر کتاب میں انبیاء اور مرسلین کے واقعات تفصیل سے ذکر کیے. آدم علیہ السلام کا یہ ذکر بھی کیا ہے کہ میں نے اس کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا اور یہ ذکر بھی فرمایا کہ ہم نے ملائک کو پابند کیا اور اس وقت کے موجود مخلوق کو کہ وہ آدم کا سجدہ کریں. مسجودی ملائک بنایا گیا. اس بات کا بھی تذکرہ رب العزت نے کیا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. سب فرشتے سجدہ و ادب بجا لائے الا ابلیس. ایک ہی منکر نکلا، ہٹ درم ثابت ہوا اور وہ نافرمانی کر گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ احکام الہی اور فرامین محمدی کو پس پش ڈالنا یا اس سے بے نیاز ہونا کتنا بڑا خسارہ اور گھاٹا ہے. اور کسی کے لیے اس میں کیا رعایت ہوگی جب اللہ خود ذکر کرتا ہے کہ میرے احکام کے سامنے تکبر اور انکار سے وہ ابدی کافر اور لعنتی ہوگی. یہ اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ڈرے اور وہ میرے احکام، تعلیمات، امر اور نہی سے سرتابی نہ کرے. آدم علیہ السلام مسجود ملائک بھی ہے، صفی اللہ ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، اول انسان ہے اور اول انبیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے اعزاز میں جنت داخل کیا اور فرمایا لا تقربا هذه الشجرة
فتکونا من الظالمین، آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں سے فکلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا اور اس میں سے نہ کھانا، ورنہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ایسی سرگردانی پیدا کی، اور سورہ اعراف میں ہے کہ وَخَاصَمَهُمَا، قسمیں کھائی اللہ کی، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، هل ادلکم علی شجر، ایک ایسا درخت ہے جس میں سے کھاؤ گے، فتکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہی رہو گے۔ آدم علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ یہاں سے جانا ہے، کیونکہ مجھے زمین کے کاموں کے لیے خلیفہ بنایا ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ یہی رہے، تو اسی سے ابلیس نے، شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے تو نہ کوئی قسم نظر آئی ہے، نہ کوئی مخلوق دیکھنے میں آئی اتنی واضح اور بڑی بڑی قسمیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم سلطانوں کی الوہیت اور صفات کے کھائی۔ پاک مخلوق تھے آدم علیہ السلام، اول انسان اول آدم، نبوت کے وصف سے بھی سرفراز تھے، وہ مان گئے۔ قرآن کریم کہتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، ان دونوں نے اس درخت میں سے چکھا ہے، ذاق ذوق کے معنی چکھنا ہے، پھینک دیا، اور گویا کہ پیٹ بھرنا ہی نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں سینکیا کے لیے پاؤ تولا نہیں چاہیے، ذرا سا بھی بہت۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور نقصان پہنچ گیا، جنتی لباس اتر گیا، اور جسم کے جو حصے پردہ کرتے ہیں وہ دکھائی دینے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ادھر ادھر سے جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے ڈانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو تم کو منع کیا تھا کہ اس میں سے نہ کھاؤ، اب یہاں رہ بھی نہیں سکو گے، اور جنتی لباس بھی اتارو، زمین پر جاؤ، وہاں ماریا کھاؤ۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور حضرت آدم کو کہا کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آپ کو ملائک کا مسجود بنایا، آپ کو زمین کے خلافت کے لیے چنا، آپ کو جنت داخل کیا، تم نے خواہ مخواہ ایک نامناسب کھانا کھایا، اور ہم سب کو نیچے اتار کے پھٹوانے لگے، وہی رہتے آرام رہتا۔ آدم علیہ السلام نے کہا آپ وہ موسیٰ کلیم ہیں جس کو اللہ نے کلام کے لیے چنا ہے، اور آپ کو توریت دی ہے، کیا توریت میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آدم کے ساتھ یہ کارگزاری پیش آئی؟ اتلومنی بما قدر اللہ علیہ، مجھے اس پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، تقدیر تو بدلتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحج آدم موسیٰ، حضرت موسیٰ آدم سے جیت گئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے جیت گئے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت موسیٰ کی گفتگو تدبیر سے متعلق تھی، اور حضرت آدم کا اعتماد تقدیر پر تھا، اور تقدیر بڑھیا ہے اور وہ اصل ہے، اور تدبیر تو صبح کچھ ہوتی ہے شام کو کچھ ہوتی ہے۔
مطلب یہ کہ دیکھو اتنا بڑا پیغمبر ہے اور پہلا انسان ہے، لیکن درخت ممنوعہ کا قربان جو تھا وہ معاف نہیں ہوا. معاف ہوا بھی تو ایک روایت میں 200 سال بعد اور ایک روایت میں 40 سال بعد. حضرت آدم علیہ السلام اتنے روئے کہ چہرے مبارک پر آنسوؤں کے زخم بن گئے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا. توبہ توبہ. پتہ یہ چلا کہ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے، اور لوگ کھانے پینے میں بڑے آزاد ہیں. کھانے لگاتے ہیں تو اس میں ناقابل جواز چیزیں بھی رکھ لیتے، مچھلی کی جگہ چینگا لگا لیتے. کہتے جی کچھ لوگ کھاتے ہیں. میں نے کہا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی پٹھوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. مکمل متفق مسئلہ ہے حنفیہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں دریائی جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں ہے، اور احناف فقہا اور محدثین اور اہل لغت متفق ہے کہ جھینگ غیر ماہی حشرات الارض میں سے حرام ناجائز. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں حرام اور ناجائز کے لفظ لے کے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبر لوگوں پاک کھایا کرو، صاف ستھرا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. نیک عمل کا ذکر بعد میں، کھانے کا پہلے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مسلمانوں حلال صاف چیزیں کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ حلال ملتا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو. یعنی عبادت میں اخلاص تب نصیب ہوگا کہ کھانا حلال ہوگا. یہ دیکھو ایک قبر پرست اور یہ قبر قبوریین اور یہ چادریں اور پھول چڑھانے والے، ان کا کیا بد حال، بد حال تے برا تیاڑا. اتنے دے جشن ہوندا، اتنے دے عید میلاد النبی ہوندا، جس کے نہ سر نہ پیر، نہ مکے کو پتہ نہ مدینے کو پتہ، نہ صحابہ کو معلوم، نہ تابعین کو، نہ فقہاء کو، نہ محدثین کو. یہ سب گندگیاں کھانے کی وجہ ہے. غیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ عرس سراپا قدس ہے، اور یہ قبروں کی نیاز ہے، یہ فلاں بابا کا بھینڈا ہے اور فلاں کا بکرا ہے اور چڑھاوا ہے. تو وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اب سنتوں کے قریب نہیں ہو سکتے. ان کے لیے بدعات کا ایک دلدل بنا ہے، اور عقید توحید ان کے لیے تکلیف دہ ہے. انہوں نے اختیارات بانٹے ہیں، کوئی بادو بابا ہے، کوئی بخار والا ہے، کوئی بیٹھا دینے والا ہے. ان کے خیالات ہیں، فضولیات. ہمارے جو اہل حق ہیں وہ بھی کچھ چیزوں میں بہت جری ہوتے جا رہا ہے. کوئی مر گیا بس وہ شہید ہے، جیسے بھی مر گیا، جس موت بھی مرا، دنیا سے گزرا، بس شہید ہے. شہید کون نہیں ہے؟ جس کی سیاست نہیں ہے. کون سی پارٹی اس کو کہے گی؟ پارٹی ہے ہی نہیں. اور یا جس کو میڈیا میں شہرت حاصل نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے، اگرچہ شرحان شہید ہو. بس کوئی میڈیا کا معروف آدمی دنیا سے گزر جائے. تو اللہ تعالیٰ سے امید تو یہی ہے کہ اس قسم کے اموات کو اچھے دن نصیب کرے. دعا بھی یہ ہے کہ شہداء و سعداء ہو. حدیث شریف میں ایک معصوم بچہ مر گیا تھا، بخاری جنائز میں. ایک بڑی خاتون نے کہا عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا جو اڑ کے چلا گیا.
آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا بہت زیادہ جرأت ہو گئی ہے آپ کی، بہت زوراوری دکھا رہی ہے، تجھے کیا پتا ہے اس کا کہ یہ جنت کا پرندہ تھا اور جنت ہی جائے گا؟ فرمایا میں تو پیغمبر ہوں اور اتنی جرأت سے باتیں نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتی پرندہ بنائے، لیکن جس دڑیرے سے آپ جو ہے نا دکھا رہی ہے قوت و طاقت، فرمایا خدا کے رسول کی یہ شان نہیں، وہ ڈرا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خفا نہ ہو جائے۔ علماء نے مسائل عوام کے تابع کیے جن سے وہ واہ 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 خوش ہوتے ہیں، آسان آسان، اسی میں ان کو ٹرخا دیتے ہیں۔ بنیادی مسائل عقائد کے اور اساس کے، جس سے ان میں انسانیت آئے، آخرت پر یقین پکا ہو جائے، اس کو تھوڑے مشکل بھی ہے تو اسے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ مانتے سب ہے، کتاب ایک جیسی بھری ہوئی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک غزاں میں پیغمبر کا ایک خادم تھا، مدعم نام تھا اس کا، پیغمبر کا خادم، اور آپ کا گھوڑا جنگی خرخرا کر رہا تھا، صاف کر رہا تھا، اس کی مٹھی جھاڑ رہا تھا۔ فاتاؤ سہم غرب، کہیں سے دشمنوں کا تیر آیا اور اس کو لگا اور گر کے مرا۔ تو وہ لوگ وہی جیسے پراپیگنڈوں کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، ہنی اللہ شہادہ، ہنی واہ کیا شہید ہے، واہ کیا شہید، کیا کہنا ہے اس شہید کا، کیا کہنا ہے اس شہید کا۔ شہید کے ساتھ حساب نہیں ہوگا، زندگی کیسے گزاری، اور شہید نے بیوی کا پردہ کرایا ہے یا نہیں، یہ ان کے لیے قرآن منسوخ ہو چکا ہے کیا؟ شہید کے ساتھ سخت ترین حساب بخاری میں موجود۔ پیغمبر کی دو بیویاں بیٹھی تھی، حفصہ و ام حبیبہ، اور وہ نابینا صحابی جن کی شان میں سورہ عباسہ نازل ہوئی، اور آپ نے ان دونوں کو کہا احتجبا، پردے میں چلی جاؤ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے نابینا، انہوں نے کہا اعمی لا یبصر لہ، تو اندھا ہے دیکھتے ہی نہیں۔ آپ نے کہا افعمیامان انتما یا عدوات انفسکن، تم تو اندھی نہیں ہو، جان کی دشمن ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، تمہارے لیے بھی تو نقصان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خاتون کا اجنبیوں کو دیکھنا اور اجنبیوں کا خاتون کا بے محابہ دیکھنا حرام ناجائز۔ مسئلے چھپاتے چراتے، لوگ سونا چوری کرتے ہیں، راستے میں پکڑ کے موبائل چھینتے، اور یہ سنت اور توحیدوں پر مٹی جھونک رہا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں ہے، اللہ کو کیا جواب دو؟ آپ نے فرمایا کہ مدعم نے غنیمت میں سے ایک چھوٹا کپڑا لیا تھا، انہ اخذ شملۃ، شملہ جیسے پیچھے پگڑی کا نکلے اس کو شملہ کہتے ہیں، چھوٹا کپڑا، اور اس کپڑے کو گرم کیا جا رہا ہے آگ میں، اور مدعم کو داغا جا رہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مدعم کو چھوڑا نہیں سکتا۔ یہ ان کے ہر ایک شہید ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے بس شہید یقین ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی شلغم مولی ہے جو سبزی منڈی میں بک رہی ہے، جتنا زیادہ لے آئے اتنے زیادہ شہید ہو جائے گا۔ وہ شرم کرو، وہ حیا ایک طرف رکھ کے باتیں کرتے ہو۔ یہ ایسا مسکین شریعت ہے، ایسے ہی بے دلیل دین ہے کہ تم جو کہو گے تو یہود و نصارہ کے خیالات۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک جلیل القدر صحابی کا انتقال ہوا تھا، اور قبر میں رکھ کے آپ نے یکدم زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اور فرمایا استغفروا لاخیکم، تم بھی اس کے لیے دعائے مغفرت اور واسألوا اللہ لہ التثبیت، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، پیغمبر قبر پر کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، پیغمبر کا امتی ہے، آپ پر ایمان لانے والا صحابی ہے،
تمام پاک نفوس جماعت جنازہ میں شریک ہے. آپ نے فرمایا ایک غلطی ہو گئی تھی اس سے، اس کی وجہ سے زمین نے دبانا اور پٹائی کرنا شروع کر دیا. جیسے رکھ دیا گیا، زمین نے کہا آ گئے، صبر کرو گا. اور فرمایا کہ میرے استغفار سے اور تم لوگوں کے استغفار سے اور اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو منع کر لیا اور اب یہ معاف ہو گیا ہے. توبہ. اور بخاری و مسلم و ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت 2 قبروں سے گزرے اور آپ نے رک کر کے ٹہنی منگوائی، درخت کی ہری شاخ، اور اس کو بیچ میں کاٹا اور ایک پر رکھا اور دوسری قبر پر بھی رکھا. فرمایا کہ یہ ایک چغلخوریاں کرتا تھا، اتداوتیں لگاتا تھا، لوگوں کو لڑاتا اور شر فساد پھیلاتا تھا، اور یہ دوسرا پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. انہما لیعذبان، بخاری کے الفاظ میں، وما یعذبان فی کبیر، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ. ان میں سے ایک چغلخور تھا، یہ بڑا خوش ہوتا ہے، فلاں نے یہ کہا آپ کے بارے میں، یہ کہو کیا کرنے لگے ہو، اس کو کیسے معاف کراؤ گے. علماء کہتے چغلخور ہمیشہ بری بات بڑھاتا ہے، بری بات. اس کو نمام کہتے ہیں، داغ دبے لگانے والا. اور واشی و ماشی کہتے ہیں، وہ چلتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کی بات وہاں وہاں کی یہاں. اگر آپ نے ایک آدمی کے بارے میں 10 باتیں کہی نا، ایک بہت بری ہو، 9 اچھی ہو، وہ 9 کو نقل نہیں کرے. ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے پاکستان کے ایک بڑے کورٹ کو غلط کہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط کر رہا ہے. کورٹ والے بڑے وہ ہوتے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، نوٹس ووٹس دے مارے کہ بھئی آ جاؤ عدالت. تو اس بزرگ کا ایک بڑا قابل شاگرد بھی ایک کورٹ کا جج تھا. تو اس نے پہلے کہا کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. حضرت نے کہا معافی نہیں مانگوں گا، سر کٹا دوں. مسئلہ صحیح ہے، کیوں معافی مانگوں؟ معافی تب مانگی جاتی ہے جب مسئلہ غلط ہو. تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کو سزا دے دی تھی میں اسی وقت استعفیٰ لکھ دوں گا، اگلے دن عدالت میں نہیں بیٹھوں. تو وہ بڑے عالم اور استاد العالم جو تھے وہ یہ دوسری بات ذکر کرتے تھے، پہلے نہیں. کیوں؟ پہلی بات خراب تھی، غلط تھی. استاد سے کہنا کہ انگریزوں سے معافی مانگو. لیکن یہ دوسری بات میں نے ایک دن پوچھا، کہا کہیں وہ بھی ہے، لیکن میں وہ بری بات نقل نہیں کرتا، اچھی بات نقل کروں. اس لیے چغلخور کو عربی میں جاسوس کہتے ہیں، اور اچھی بات نقل کرنے والے کو ناموس کہتے ہیں. ناموس فرشتہ ہے اور جاسوس شیطان ہے. یعنی بیماریاں ہیں جو معاشرے میں پھیل گئی ہے. بھئی ایسی باتیں کیوں سناتے ہو جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے؟ آپ اس میں اچھائی پیدا کر دیں اور اپنے منہ کو لگام دے دیں کہ بھئی میں نہیں جانتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھا دیں. لیکن چغلخور تو بیمار ہے. تو بات اتداوتی کر لی اور اب وہ تو گزر گئی اور قبر میں پٹائی شروع ہو گئی. اس کی تو قسمت اچھی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. آپ نے اس پر ہری ٹہنی رکھی اور فرمایا جب تک یہ ہری ہوگی اللہ ان سے عذاب اٹھا لے گا. علماء کہتے ہیں ہرا پودا، ہری ٹہنی، ہرا پھول، یہ اللہ کی ثنا کرتا ہے. اور جس جگہ اللہ کی ثنا ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، وہاں عذاب نہیں آتا. اس لیے لوگ قبور میں جا کے قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں. نادان لوگ نہیں سمجھتے، وہ منع کرتے ہیں. شرائع کے اسرار و حکم سے غافل لوگ.
حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آدمی قبرستان مسلمانوں کے ہاں سے گزرے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے بخشے. تاریخ بغداد میں لکھا ہے، احمد ابن حنبل سے منقول ہے، تمام سلف صالحین کا مجمع عمل ہے. یہ ایک آسان طریقہ ہے، ورنہ تو بہت زیادہ طریقہ ہے. پورا قرآن پڑھا جائے، پورے اونٹ کاٹا جائے، بخشا جائے. لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ گزر رہے تھے، راستے میں قبریں آئی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسار ونحن انا انشاء اللہ بکم لاحقون. تم آگے ہم پیچھے، اللہ تمہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی. فرمائے اذا مررتم علی القبور، قبروں پر گزرو گے، یہ نہیں کہ وہاں راتیں گزارو، وہاں جا کے چھلے کھینچو بیٹھے رہو اور پھر کہو کہ جی مردے نے بھی میرے ساتھ ذکر کیا ہو، تو شرم نہیں آئی. مردے تیرے ساتھ ذکر کرتے ہیں، پھر تو ان کو چائے بھی پلائے. اپنے ساتھ جو بریانی لے گئے ایک قبر میں بھی پلیٹ گھسا دو. مومن ہو کر، صحیح العقیدہ ہو کر کے تیرا عقیدہ شرک اور گندگی کا ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ. اور زندوں والے اعمال تیرے ساتھ، وہ آخرت کے خدا کی مرضی، وہاں ان کو جتنی عزت و شان و شوکت دے. فضل اللہ اعم و کرمہ اتم. فرمایا کہ یہ دوسرا جو ہے یہ گندگیوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چینٹے لگتے تھے، وہ کتنا مشکل کام ہے، خدایا آسان فرما. اس زمانے میں تو لوگ بیمار بھی ہے، قطرے آتے ہیں ان کو، لوگ استنجا بھی پورا نہیں سکھا سکتے، بس پانی بہا دیا اڑ گیا، وہ بہتر ہے بہتر ہے. دیہاتوں میں وہ قدیم زمانے میں تو لوگ پورا اطمینان کرتے تھے کہ بھائی استنجے کے قطرے پیشاب کے نہیں آنا چاہیے. بعض روایات میں ہے کہ ملا جیون وغیرہ نے لکھا ہے، شیخ احمد نے، کہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا، کہ یہ بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور ان کے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، کہ ہمارے لیے جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. شان ورشا کہتے کاش کہ ملا جیون اس کی سند بتاتا تو بول معقول اللحم کے مسئلے میں حنفیوں کا بہت بڑا تلوار تھا. پیشاب بہرحال پیشاب ہے اور اس سے بچنا بہت ضرورت ہے. اس کو بھی بچنا کہتے ہیں کہ آپ علاج کر رہے ہیں، اس کو بھی بچنا کہتے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے استنجا کر لیں. قطرہ وطرہ آئے تو وہ آ جائے گا، پھر نماز کے وقت میں پھر آپ استنجا کر لیں، وضو کر کے نماز پڑھے تو اطمینان ہوتا ہے. بعض اوقات وسوسہ ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی قطرہ آ رہا ہے. سخت بیماری ہے الوہم خلاق. ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ خود ہی تھوڑا سا پانی لے کے کپڑے کے اوپر ڈال لیں. اس کو بل السراویل کہتے ہیں صوفیہ کرام کے ہاں، شلوار گیلی کر، تاکہ پھر آپ خود یہی سوچیں گے کہ پانی تو میں نے خود ڈالا ہے، تو وسوسہ ختم ہو جائے گا. یا یہ کہ یہ اس کا علاج بھی ہے. بہرحال جیسے لوگ آج کل جرأت دکھا رہے ہیں کہ بس جو بھی دنیا سے گزر گیا وہ ضرور شہید ہے، شرائع کے اندر یہ بہت مشکل کام ہے. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، ایک بندے کو قیامت میں ہلنے نہیں دیا جائے گا، حتی یسأل عن اربعین، یہاں تک کہ 4-5 سوالات ہوں گے. عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزاری، کیا کر رہے ہیں. توبہ توبہ. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی ہم نے دی تھی وہ کس چیز میں پرانی کی. جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جوانی کہاں گزار رہا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر است. جوانی سے پاک صاف ہونا انبیاء کے اخلاق ہے. اور وقت پیری کر گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سنا ہے گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ دانت کام نہیں کرتے، ہل جاتے ہیں وہ. اس زمانے میں اگر کوئی نمازیں پڑھے یا داڑھی رکھے یا علماء کے ساتھ بیٹھے
تو بہت سارے معاشرتی لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اس کے خلاف باتیں شروع، اس کو ڈرانا، دھمکانا. توبہ توبہ توبہ. شرائع کے ساتھ جتنا ظلم مسلمان کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. داڑھیوں کو کیسے کاٹتے ہیں. ایک بڈھڑا بالکل آپ سے باتیں کرے گا تو آپ سمجھیں گے کل یہ قبر میں ہوگا، لیکن داڑھی برابر مونڈ رہا ہے. آپ اس کو کہے گی جی داڑھی جی دعا کریں. میں کیوں دعا کروں؟ یہ تو جو کاٹتا ہے یہ کس کی بد دعا لگی ہے تمہیں؟ اس سے جا کے دعا کرا لو. ایک بوڑھی عورت ہے، او جی ہاتھ سونے سے بھرے ہوئے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، کہ پردے نام کا کچھ بات جانتی ہے کہ پردہ ہوتا کیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے، بلکہ بیٹی بہو گھر کی عورت ہے، ایک جملہ نہیں کہتی. یہ کہتی ہے کہ برتن دھو کے جانا، یہ کہے گی کہ بھئی کھانا پکانے کا خیال رکھنا. تمہیں کیا سکھایا گیا ہے؟ یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ باہر نکل کر کے ایک مومن مسلم عورت. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اعلان کرے اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈال کے جائے. یہ چادریں گھر رکھ کے جاتی ہیں. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور کتنی سختی آئی ہے. اللہ اکبر. وقرن فی بیوتکن، اور گھروں میں رہو. اے عورت ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، گھروں میں رہو. عورت کو گھر میں روکنا توبہ. خیر ہے، پولیس اور عدالت کے نوٹس آ جائیں گے کہ اس کو قید کر رہے ہو گے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلنا. کہتے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے بغیر سرخی اور پاؤڈر کے باہر نکلے تو وہ اپنے اوپر ڈالے تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو. یہ تو ایسا نکلتی ہے کہ گھر بگلشن بوئی آ زلفی پریشان بگذرت، اور گل شود شرمندہ بلبل از گلستان بگذرت. جب النساء نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے کہ وہ جب نکلتی ہے تو اتنی خوشبو اور بن ٹھن کے کہ بلبل اور باغ کے سیر کرنے والے شرما کے کہیں چلے جاتے. اتنا حسن اور اتنے سنگار تو ہم بھی نہیں کر پاتے. گر بگلشن بوئی آ زلفی پریشان بگذرت، اور گل شود شرمندہ بلبل از گلستان بگذرت. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اب دیکھو عورتیں کہتی ہم گھروں میں کیا کریں گے. قرآن کہتے ہیں واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھنا. واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی تابعداری کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ اس طرح تم سے پلیتی دور کر دے گا، پاک کر دے گا. یطہرکم تطہیرا. یہ کیسے ہوگا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اپنے گھروں میں قرآن اور سنت کے چرچے کرو، درس رکھو، بیانات دلواؤ. بھئی قرآن خوانی بھی آپ نے کرائی تو ایک طالب علم کو کہے کہ 5-10 منٹ بیان کر لو. آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہونے لگی، اپنے امام صاحب کو کہے کہ میرے گھر میں خوشی کی ایک تقریب ہے، میری خواہش ہے کچھ دوست جمع ہوں گے، آپ 5-10 منٹ سنت بیان کریں. ضروری عالم دین کو چاہیے کہ وہ ایک آیت پڑھے، ایک حدیث پڑھے، فقہ کا ایک مسئلہ اس وقت بیان کر لے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اور اے خواتین، اے عورت، اپنے گھروں میں قرآن اور سنتوں کے چرچے کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ کو باریک باتوں کا پتہ ہے، سب کچھ جانتا ہے. ایسا نہ ہونے کی صورت میں آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں آ گئی. گھر آپ کا نہیں ہے، آپ مہمان ہیں وہاں. گھر کسی اور کا ہے جس کا مقصد وہاں پورا ہو رہا ہے. آپ ویسے چوکیدار کی طرح صبح و شام آتے جاتے رہے،
آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیم، آپ کا علم، آپ کا مسلک، آپ کا مطبع حیات، کوئی چیز وہاں موجود نہیں. کیا گھر ہے آپ؟ ایک اجنبی آدمی ہو جو اپنے گھر آتے جاتے ہو. گھر تو وہ ہے جو جنت کا نمونہ ہو. گھر وہ ہے جو جنت کا باغیچہ. مالک نے نہیں کہا تھا کہ میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں. خواہش ہے کہ دیر تک سلامت رہے، اس لیے اس نے اوپر تختی لکھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ جس آدمی کے 2 باغ غرق ہو گئے تھے، اگر وہ اپنے باغ میں جاتے وقت یہ پڑھ لیتا تو دونوں باغ محفوظ رہ جاتے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے بھی نظر نہیں لگتی. چھوٹا بچہ ہے، کوئی اور پھول اور شگوفہ ہے، کوئی نئی عمارت ہے، کوئی اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، خطرہ ہوتا ہے. ساتھی محبت کرتے ہیں، محبت سے بھی نظر لگتی ہے اور حسد سے بھی لگتی ہے. تو جب یہ کلمات پڑھ لیے جائے یا اس کو کہے کہ کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے تو نظر سے اللہ تعالی حفاظت کر دے گا. نظر اتنی تیز لگتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا، ایک خاص ساتھی جن سے 1 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، ایک بہت بڑے اولیاء اللہ بیٹھے تھے. اس نے کہا یہ آپ کا پکا ساتھی ہے، اور تو ویسے ہی ہوتے ہیں. یہ ہمارا اینڈ ٹائم پر وہ غائب ہو گیا. وہ استرگی دی تماچی دی اچت پزیگر وشتلے کله خلک استرګې دی وړي دی او که چرته غټه وي خوړلې بده و. بس خبرې سړي استر آنکھ کیا ہے؟ پستول و کلاشنکوف ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کوئی چیز پسند بھی آئے تو سیدھا نہ دے کے نظریں ذرا بچا لیں. اللہ جانے کہ کس کذاب نے ان لوگوں کو یہ بتایا، کس مفتری اور جال ساز نے کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے. اور بس یہ جو ہے نا ناتری اور پنڈت ہے وہ ایسا کر کے میں ایسا کر لیتا کہ میں تمہیں دیکھوں گا، خدا مجھے تمہاری بد نظروں سے بچائے گا. بھائی جب مسئلہ بیان ہو ہی جاتا ہے. ترمذی شریف شمائل میں کانو یخفضون انظارہم عند النبی، صحابہ اپنی نگاہیں نیچے رکھتے. جی کیا آیا ہوا ہے؟ کوئی جرمنی آیا ہوا ہے کہ نیٹو کا آدمی آیا ہوا ہے، شکل مولوی کی ہے، داڑھی چہرے پہ ہے، اخلاق گندے ہیں نہایت. آپ کو پتہ ہے کہ آپ لگا تو سکتے ہیں، بچا نہیں سکیں گے. میں گولی مارنے والا پھر معافی مانگے وہ کہے کہ میں اس کو زندہ کرتا ہوں، اس کا باپ زندہ کر لے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ پہلے سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ حضرت بنیامین جب ساتھ بھیج رہے تھے یعقوب علیہ السلام تو انہوں نے کہا فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. تو جبریل نے یعقوب علیہ السلام سے کہتے پہلے ہی کہہ دیتے تو یوسف بھی گم نہ ہوتا. یا خدا، او ہو یعقوب پیغمبر، نبی من بنی اسرائیل، کتنے بڑے تاج و تخت کے سپہ سالار، اور ذرا سے کلمات میں فرق آ گیا تو 14 سال بیٹے کے فراق سے دوچار ہو گئے. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں جاتی رہی. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غموں کے اندر گھٹ رہے تھے. یہ خیر ضمنی بات ہے، ہمارے بھائی لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ محبت سے ہی دیکھتے ہیں. اللہ ان کی آنکھیں پیاری جنت کی آنکھیں بنائے، اور یہ تو خاص دین سیکھنے آتے ہیں، لیکن جو احکام ہے شریعت کے وہ معلوم ہونا چاہیے. حسن و حسین کو علی اور فاطمہ کی نظریں لگی، حضرت ان کی خیریت معلوم کرنے گئے. تفسیر ابن کثیر میں سورہ قلم کے اخیر میں واقعہ لکھا ہے. تو وہ دونوں پلنگ پہ پڑے ہوئے تھے. فاطمہ نے کہا میں اٹھا رہی، اٹھ ہی نہیں رہے. اور حدیث میں حضرت اتنے ڈر گئے جیسے ماں تا دونوں مر گئے کیا. فوراً جبریل آیا، اللہم ذی السلطان العظیم والمن القدیم. یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ حضرت یہ کلمات پڑھے اور دم کرے. نظر لگی ہے.
توبہ. اور حضرت حسن و حسین کو آپ دم کرتے تو فرماتے اعوذکما بکلمات کان ابونا ابراہیم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق. انہی کلمات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق دونوں بیٹوں کو دم فرماتے تھے. کبھی کبھی اپنی اولاد پر بھی دم کرنا چاہیے، پاک کلمات پڑھ کر دعائے خیر کی جائے، خدایا اس کی زندگی نصیب کرے، خدایا میرا سایہ اور اس کی ماں کی سلامت رکھے. سب بات ہے نا، یہ لوگ نہ رہے تو بھی وہ بچھڑ جائے گا. اور یہ عجیب بات ہے کہ اچھے لوگ سب کے لیے تو اچھے ہوتے، اپنے گھر کے لیے نہیں ہوتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. بہترین امتی وہ ہیں جو گھر میں اچھا ہو، اور فرمائے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین آدمی. اللہم صلی وسلم علی النبی. تو جتنی احتیاط شریعت مقدسہ میں آئی ہے، بھئی بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا. تو نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں بوڑھی ہو گئی تھی، یہ جو اتنے شباب آپ نے شیب میں بدل دیا، کیا کارنامے انجام دیے. وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق. اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا. وہی مال کیا ہے، غم ہے. اگر دنیا نہ باشد درد مندے، اگر باشد بمہرش پائے بندے. نہ ہو تو اور مصیبت ذلت، ہو تو اور تکبر غرور شیطانی خیالات. اہدنا الصراط المستقیم. خدایا رائے اعتدال نصیب فرما، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، نہ ذلت میں مبتلا ہو ہم، نہ تکبر و غرور کے شکار ہو. اللہ بندگی سے کہا بندگی نصیب فرما. وعن علمہ ماذا عمل بہ. اور علم کے بارے میں کیا عمل کیا. علم تو عمل مانگ رہا. اللہ تعالی نے علماء کو زیادہ عزت عطا فرمائی، امت ان پر فخر کرتی ہے، اور اس لیے کہ ان سے ان کے عقائد وابستہ ہے، اعمال وابستہ ہے، حیات وابستہ ہے، ممات وابستہ ہے، تعلیم وابستہ ہے، تربیت وابستہ ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ عالم دین قرآن شریف بیان کرنے لگے، جگہ جگہ سے بھی ٹھیک ہے اور بے ترتیب بھی بیان ہو. جیسے ہم نے یہاں الحمدللہ 8-10 دفعہ اول سے اخیر تک فجر اور عصر میں قرآن مجید مکمل ہوا. 28 سال سے تفسیر کا دور ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ الی الموت نصیب فرمائے، اور نسل در نسل چشمہائے فیضان جاری و ساری رکھے. فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو نہ اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا، ذرا غور کرو، نہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا، نہ ان کو پاک ہونے دے گا. لا ينظرهم اللہ ولا يكلمهم ولا يزکیہم. المنان احسان جتلانے والا، وہ نیکی کر دریا میں ڈال. ایسا محسوس ہی نہ کرو کہ آپ نے کچھ خیر پہنچائی اور اس نے پلٹ کے شکریہ بھی ادا نہیں کیا. بس صبر کرو نا، کہو کہ میں نے تو کسی کے لیے کیا ہے، وہ اللہ جل جلالہ. والمنفق سلعته بالیمین الکذب. اور وہ جو خرید و فروخت میں جھوٹ بولتا ہے، اتنے کا مجھے پڑ گیا ہے، جھوٹ، اتنا مجھے دے رہے، بالکل فریب، حقیقت کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ جو خرید و فروخت میں اللہ کا نام سامنے کر کے بے حرمتی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ ان کو رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو پاک نہیں ہونے دے گا، ایسے غلیظ رہے گا. تو جگہ جہنم ہے نا، غلیظ ہوگی. پاک جگہ تو جنت ہوگی. اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا. اور تیسرا وہ مرد جو 5 ٹخنوں سے نیچے رکھے، وہ مسبل الازار. توبہ. ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں، ان کا فیشن ہے، کلچر ہے. اور پیغمبر تو فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کو عذاب ہوگا، مرد ہونے کے باوجود
پانچے ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، اوپر ہونا چاہیے. اور اس حدیث سے شرم کرنا چاہیے امت کو جس میں پیغمبر ایک صحابی کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے پنڈلی پر ہاتھ رکھا، فرمایا ہاذا ما قد الازار، یہاں تک شلوار آ سکتی ہے بس. وہ رونے لگا. حضرت کہا کہ تاکہ آپ کو یاد رہے نا، آپ روزانہ بھول دیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو عرب میں، عجم میں، پاکستان میں، سارے جہان میں پورے دین پر عمل نصیب فرمائے. اور یہ جو بغیر کسی دلیل شرعی کے جرأت پیدا ہو رہی ہے، بے باکی پیدا ہو رہی ہے، اور آخرت کے بارے میں بے خیالی بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایک آیت سر دیکھو، ہر شخص تمہیں جہنم کے پل سے، پل صراط سے گزرے گا. یا خدا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کے ہاتھ طے شدہ فیصلہ ہے. پل صراط جہنم پر باندھا جائے گا، اس کنارے سے اس کنارے تک جائے، اور وہاں جنت ہے. دھڑ دھڑ نیچے لوگ گرے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچائیں گے متقیوں کو، تقواداروں کو. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور تقوی کے خلاف چلنے والے کو اون دے منہ وہی رہنے دے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے. اللہ مرحومین، خواہ وہ حادثاتی ہے یا اپنی موت کہیں بھی ہے، اللہ اپنے فضل، احسان، مہربانی سے ان کو جنت نصیب کرے، اور انہیں شہداء و سعداء بنائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت شفا دے، اور پریشان حالوں کی دستگیری فرمائے. پاکستان میں امن و امان عام کرے. کراچی کی آلودگی پھر پیدا نہ فرمائے. آج کل پھر چینا چپٹی اور جگہ جگہ ٹارگیٹنگ اور مختلف قسم کے حربے ظالمین کے شروع ہے. اللہ ان کو دوبارہ سر نہ اٹھانے دے، اور اللہ ان سے پھر شہر میں کوحرام نہ مچانے دے. اللہ ہمیشہ کا حفاظت دائمہ قائمہ فرمائے، امن و امان نصیب فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے. غم اور ہم، پریشانیاں اور فطرے، مصائب اور شدائد رفع دفع فرمائے. انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہمیں نصیب فرمائے. جن بلاؤں سے، آفات سے، بیماریوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ ہمیں بھی حفظ و امان نصیب فرما. صلی اللہ